سیدنا مسلم بن مخلد انصاری صحابی رسول ہیں۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 10 سال کے تھے۔ کم عمری کی وجہ سے آپ کو کسی بھی غزوے میں شرکت کی اجازت رسول کریم سے نہیں ملی۔ سیدنا مسلمہ حافظ قرآن تھے اور انہیں قرآن اس قدر پختگی کے ساتھ یاد تھا کہ لوگ تعجب کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری صرف ایک حدیث سننے کے لیے مصر گئے تھے۔ سیدنا مسلمہ نے اپنے فرائض منصبی نہایت بیدار مغزی، ہوشیاری اور مستعدی سے انجام دیے۔ 53 ہجری میں انہوں نے بعض چھوٹی مساجد گرا کر جامع مسجد کی عظیم الشان توسیع کی تاکہ دشمنان اسلام پر مساجد کا رعب قائم ہو، اور ساتھ ہی مسجدوں میں روشنی کے مینارے بنوائے اور انہیں باقاعدہ روشن رکھنے کا انتظام کیا۔ 15 برس اور 4 ماہ انہوں نے حکومت سر انجام دی۔ سیدنا مسلمہ بن مخلد نے 25 رجب کو 62 ہجری میں انتقال فرمایا۔ سیدنا مسلم بن مخلد انصاری صحابی رسول ہیں۔ آپ کا مسلم نام ابو سعید، آپ کی کنیت ابو معین اور تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ پہلی ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 10 سال کے تھے۔ کم عمری کی وجہ سے آپ کو کسی بھی غزوے میں شرکت کی اجازت رسول کریم سے نہیں ملی۔ سیدنا مسلمہ حافظ قرآن تھے اور انہیں قرآن اس قدر پختگی کے ساتھ یاد تھا کہ لوگ تعجب کرتے تھے۔ امام مجاہد یہ تفسیر و قرأت کے امام ہیں اور اپنے زمانے میں اس فن میں بے مثال تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں دنیا میں اپنے آپ کو قرآن کا سب سے بڑا حافظ سمجھتا تھا، لیکن سیدنا مسلمہ کے پیچھے ایک روز نماز فجر پڑھی تو یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی، اتنی بڑی صورت میں کہیں واو اور الف کی بھی غلطی نہیں کی۔ حدیث میں بھی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور خود بعض صحابہ حدیث سننے کے لیے ان کے پاس مصر جاتے تھے۔ ابو ایوب انصاری صرف ایک حدیث سننے کے لیے مصر گئے تھے۔ عقبہ بن عامر جہنی بھی اسی غرض سے گئے تھے اور حدیث سنی تھی۔ سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت مسلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور کرے گا۔ جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہے گا۔ سیدنا مسلمہ بن مخلد صرف لکھنے پڑھنے تک محدود نہ تھے بلکہ عملی میدان کے عظیم کمانڈر اور جرنیل تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جب مصر پر فوج کشی ہوئی اور سیدنا عمر بن عاص کو فتح میں دیر لگی تو مدینہ طیبہ سے 4000 آدمی بطور کمک روانہ کیے گئے۔ ان پر 4 شخص افسر مقرر کیے گئے جو فن سپاہ گری میں تمام عرب میں انتخاب تھے۔ یہ زبیر بن عوام، مقداد بن اسود کندی، عبادہ بن صامت اور چوتھے سیدنا مسلمہ بن مخلد تھے۔ حضرت عمر نے سیدنا عمر بن عاص کو خط لکھا کہ ان افسروں میں سے ہر شخص 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اس بنا پر فوج 4000 نہیں بلکہ 8000 ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو سیدنا مسلمہ نے وہیں رہائش اختیار کر لی، پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ واپس آئے اور سیدنا امیر معاویہ کے ساتھی رہے۔ ان کی طرف سے جنگیں لڑیں۔ محمد بن ابی بکر کے قتل کے بعد سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عمر بن عاص کو مصر کا والی بنایا۔ سیدنا مسلمہ بن مخلد سیدنا امیر معاویہ کے پاس شام میں تھے کہ امیر معاویہ نے سیدنا عقبہ بن عامر جہنی کی بجائے ان کو مصر کا حاکم مقرر کیا اور تاکید کی کہ عقبہ سے امارت مخفی رکھی جائے تاکہ سیاسی انتشار پیدا کرنے والے کامیاب نہ ہوں۔ دوسری طرف عقبہ کے نام فرمان بھیجا کہ آپ امیر البحر ہیں، جزیرہ روڈس پر حملہ کیجیے۔ چنانچہ سیدنا مسلمہ جب مصر پہنچے تو سیدنا عقبہ بن عامر اسکندریہ روانہ ہو گئے۔ سیدنا عقبہ کے جہاز نے جزیرہ روڈس پر حملہ کیا۔ ان کی عدم موجودگی میں سیدنا امیر معاویہ کے فرمان کے مطابق سیدنا مسلمہ تخت امارت پر متمکن ہو گئے۔ مصر اور افریقہ اب تک 2 جدا گانہ صوبے تھے اور ان پر 2 والی حکومت کرتے تھے۔ سیدنا مسلمہ نے نظام حکومت از سر نو ترتیب دیا۔ صائب بن ہشام بن کنانہ عامری کو پولیس کا افسر اعلیٰ بنایا۔ وہ 49 ہجری تک اس منصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد ان سے زیادہ قابلیت رکھنے والے عابس بن سعد کو اس عہدے پر مامور کیا۔ سیدنا معاویہ بن حدیج کو مغرب کی سرحد پر جنگ کے لیے مامور کیا اور بری اور بحری لڑائیوں کے لیے بعض مقامات پر لشکر بھیجے۔ سیدنا مسلمہ نے اپنے فرائض منصبی نہایت بیدار مغزی، ہوشیاری اور مستعدی سے انجام دیے۔ ایک بحری لڑائی کے لیے آدمی کثرت سے بھرتی کیے تو فوج میں ناراضگی پھیل گئی۔ اس موقع پر سیدنا مسلمہ نے فوجیوں کی ناراضگی کم کرنے کے لیے ایک شاندار خطبہ دیا، جس کا اردو مفہوم یہ تھا کہ لوگو، تمہیں مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، میں نے تمہاری تعداد اور کمک میں اضافہ کر کے دشمن کے مقابلے میں تمہیں مضبوط بنایا ہے۔ خدا کی قسم مجھ کو غنیمت سمجھو، آئندہ زمانے میں سخت اور جابر عمال آئیں گے۔
سیدنا مسلمہ نے محکمہ مذہبی کے افسر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے بہت سی مذہبی خدمات بھی انجام دیں۔ 53 ہجری میں انہوں نے بعض چھوٹی مساجد گرا کر جامعہ مسجد کی عظیم الشان توسیع کی تاکہ دشمنان اسلام پر مساجد کا رعب قائم ہو، اور ساتھ ہی مسجدوں میں روشنی کے مینارے بنوائے اور انہیں باقاعدہ روشن رکھنے کا انتظام کیا۔ مسجدوں میں عشاء کی اذان ایک ہی وقت میں ہونے کا حکم بھیجا۔ فجر کے وقت یہ انتظام کیا کہ پہلے جامعہ مسجد میں کئی مؤذن اذان پکاریں، جب اذان ختم ہو تو فسطاط کی ہر مسجد میں اذان کہی جائے۔ چونکہ یہ طریقہ نہایت پسندیدہ، مستحسن اور اسلام کی شان و شوکت اور رعب کو دوبالا کرتا تھا تو یہ بہت مقبول ہوا اور بعد کے زمانے تک متواتر رائج رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نہ جانے کس وجہ سے یہ طریقہ موقوف ہو گیا اور پھر افسوس کہ دوبارہ کبھی جاری نہ ہو سکا۔ سیدنا مسلمہ بن مخلد نے 25 رجب کو 62 ہجری میں انتقال فرمایا۔ 15 برس اور 4 ماہ انہوں نے حکومت سر انجام دی۔ اپنی وفات کے وقت کاروبار حکومت کو عابس بن سعید کے سپرد کیا اور خود اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔